السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم میں ہم دعائیں پچھلے کچھ دن سے یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی موت کی بیماری میں ہے تو اس کے پاس کیا کلمہ پڑھا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کیا دعا کرنی چاہیے، جیسے ہم نے سیکھی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو میت کو قبر میں اتارتے وقت یہاں یہ کہ میت کے لیے کون سی مسنون دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو وقت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قبروں کی زیارت کی دعا، اور اس سے اوپر جو آ رہی میت کو دفن کرنے کے بعد دعا آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ اور اس میں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ثابت قدم کس چیز پر رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم کس چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے، یعنی اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور من نبیو کا، یا پھر یہ کہ تمہارا ما علم کا حاضر رجل، کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے یا تمہارا کیا خیال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں مسنون کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مردوں کو اس وقت ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس وقت کی سختی سے بچائیں اور ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ آج آگے جو دعا آج ہی ہم نے کرنی ہے وہ ہے قبروں کی زیارت کی دعا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اے ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، ٹھیک ہے، یعنی جو قبور میں ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں بلا شبہ ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے پہنچ گئے ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور جو بعد میں پہنچنے والے ہیں وہاں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے بھی ایک دن فوت ہونا ہے، اور اسی طرح قبر یعنی برزخ کی زندگی سے بھی گزرنا ہے ہم کو۔ تو جب انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ مرنے والوں کے لیے بھی اس کے دل میں بہت ہمدردی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے عمل کی مہلت ختم ہوگی اور اس کو وہاں پر اب دعائیں ہی ہیں جو اس کے کام آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا خیر کہ آپ کو کسی چیز کا پہنچ جانا، اور ساتھ میں عافیت کے بغیر کسی نقصان کے، ضرر کے، تکلیف کے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ پھر ہے ہوا، یعنی آندھی چلتے وقت کی دعائیں آج آگے سے پڑھنی ہیں، یعنی پیچھے والا وہ ٹاپک جو موت کے حوالے سے تھا وہ مکمل ہو گیا۔ پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہی اتنا تیز برف کا طوفان آیا تھا اور اس کے ساتھ ایسی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ایسی ہوا چلتی دیکھتے تو بہت پریشان ہو جاتے، کیونکہ آپ ان عذابوں سے ڈرتے تھے جو ان ہواؤں کی صورت میں ہی پہلی قوموں پر اترے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہوا ایک لطیف سی چیز ہے، ہلکی سی چیز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے تو کیسے قوموں کو ہلاک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں پھر سے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتی ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔
اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس چیز کی بھلائی کا بھی جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، یعنی بھلائی ہی ہو اس میں، اور میں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس چیز کی برائی سے بھی جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے ما ارسلت بھی؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جو عذاب الہی تھا وہ ہوا کی شکل میں یہ قوم پر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے بادل گرجنے کی دعا، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی حمد کے ساتھ یہ گرج تسبیح کرتی ہے، یعنی یہ جو گرج ہے اور رعد ہے، یہ کڑک ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بارش کی دعائیں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں سیراب کر ایسی بارش کے ساتھ جو مددگار، خوشگوار، سرسبز و شاداب کرنے والی، نفع بخش، نقصان نہ دینے والی، جلد برسنے والی ہو نہ کہ دیر سے آنے والی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں ہی بارش کی دوسری دعا ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بارش دے، اے اللہ ہمیں بارش دے، اے اللہ ہمیں بارش دے۔ ٹھیک ہے، اور اغثنا میں ہے فریاد رسی کرنا، یعنی کہ ہماری مشکل کو دور کر دیں، اور اغثنا سوری ہاں اللہم جزاک اللہ خیر، اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ جزاک اللہ، آپ کے ہونے سے آج یہ غلطی دور ہو گئی۔ اچھا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ استغاثہ یا فریاد کرنا، کیونکہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی نا اور قحط سالی سی ہو جاتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ رزق کی کمی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے پودے نباتات کا اگنا، اور اسی طرح جو جانور اور انسان ان پودوں پر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ بارش کی کمی کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات بہت ساری وہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی بارش کے نہ ہونے سے پھیلی بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار انسان دعا کرے کہ وہ ہماری فریاد رسی کرے اور بارش کو اتار دے ہم پر۔ پھر ہے اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیتا، اے اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو پانی پلا اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہر کو زندہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ بارش نہ ہونا تو کیا ہے، جانور اور انسان بھی جو ہیں وہ خشکی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں اور مردہ شہر ہو جاتے ہیں نا، یعنی زمین ایسے جیسے اس کی سکن اکھڑی اکھڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی مل گئی۔ ونشر رحمتک، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیں۔ تو اس لیے یہ بھی ہے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی تو انسان ویسے تو ہر مشکل کے آنے پر استغفار ہی انسان کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیں، اور اسی طرح بارشیں جب نہیں ہو رہی ہوتی تب بھی انسان بہت زیادہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے تو اپنی رحمت کو اتاریں گے۔ اس کے بعد ہے بارش اترتے وقت کی دعا، یعنی جس وقت بارش ہو رہی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی دعا ہے، یہ ہمیں یاد رہے۔ بارش اترنے کے بعد جو ذکر ہے وہ ہے مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے بارش برسائی گئی۔ مطلع صاف کرنے کے لیے دعا۔ اچھا، یہ جو اوپر والی دعا ہے نا کہ ہم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی یاد رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو بہت ہی تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں، سجدوں میں بھی اللہ کو پکارے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں نعمتیں یا رحمتیں ملتی ہیں ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی انسان نہ بھولے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی بارش ہوتی ہے اور ہم سیراب کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی نعوذ باللہ کسی ستارے کے ستارے میں داخل ہونے یا کوئی اسی طرح جو لوگ بدشگونی کرتے ہیں اس کا کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کے حال یہی ہے کہ پہلے وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو فوراً ہی اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں پا کر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد ہے مطلع صاف کرنے کے لیے دعا،
اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکامی والضرابی وبطون الاودیتی ومنابت الشجری۔ اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں کے اندر اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بارشیں شروع ہوتی ہیں تو جھڑی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ سیراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بارش پھر بھی نہیں رکتی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مزید تکلیف میں ڈالنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ہمیں دعا سکھائی، اور ایک وہ ایک آدمی کا ایک قصہ ہے نا کہ وہ ایک جمعے میں آیا کہ کب، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے کہ بارش ہو، اور جب بارشیں ہوئیں تو وہ رک نہیں تھی رہیں، پھر وہ اگلی دفعہ آیا تو پھر کہنے لگا کہ یا اللہ کے رسول بارش کے رکنے کی دعائیں کیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، یعنی ہم بھر گئے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت، اور ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، یعنی ان جگہوں پر برسا کہ زمین کو ایک ذخیرہ بھی میسر رہے لیکن ہمارے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بارش ٹیلوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی ہے، وادیوں کے اندر یا درخت اگنے کی جگہوں پر پڑتی ہے، تو پھر وہ زمین میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور پھر بوقت ضرورت وہی پانی ہمارے کام آتا ہے، جب یہی ٹیلوں سے پانی اتر کر ہمارے ندی نالوں میں جاتا ہے اور وہاں سے ہمارے پھر کھیتوں کو اور جانوروں، پودوں اور انسانوں کو پھر سیراب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ان کو یاد کریں، دعاؤں کو، اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔